نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی رسول اور انبیاء تشریف لائے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَم، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، روشن نشانیاں، معجزات، مردہ کو زندہ کرتے، مریضوں کو شفا دیتے، مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتے، برس کے مریض کے داغ کو دور کر دیتے، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر مٹی کے پرندے کو حقیقتاً پرندہ بنا دیتے، غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے، جو گھر میں ہوتا، جو لوگوں نے کھایا، جو لوگوں نے جمع کیا، وہ سب آپ بتا دیا کرتے۔ یہ سب روشن معجزات ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی جبریل امین کے ساتھ مدد فرمائی۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے آسمان کی طرف بلند ہونے تک جبریل امین 33 سال تک آپ کے ساتھ ہر وقت رہے، سفر ہو، حضر ہو، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد تھی، تو جبریل امین کو رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی حضور کے صدقے میں یہ شرف حاصل ہے کہ جبریل امین ان کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جب حضور کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے اور عربی میں اشعار پڑھتے تو حضور یہ دعا کیا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار جیسے تو نے حضرت عیسیٰ کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرمائی، میرے حسان کی بھی مدد جبریل امین کے ذریعے فرما۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، افکلما جاءکم رسول، قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے رسولوں کا انکار کیوں کیا؟ کیا پس جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے، بیما وہ چیزیں لے کر آئے، لا تہوا انفسکم جو چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں، تمہارے جی کو بھاری لگتی ہیں، تمہارے نفس کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں، ان باتوں کو لے کر آئے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم پس ایک گروہ کو، انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد بن کر حضور کا فرمان کسی کو سناتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں کسی کو بتاتا ہے، اگر نفس کو اچھی لگتی ہیں تو فوراً انسان اسے قبول کر لیتا ہے۔ مثلا یہ حدیث پاک اگر سنائی جائے کہ کھانا تیار ہو تو نماز بعد میں پڑھی جائے، پہلے کھانا کھا لیا جائے، تو یہ حدیث فوراً دل کو لگتی ہے، یاد بھی رہتی ہے، عمل بھی کر لیتے ہیں۔ مگر کمال تو یہ ہے کہ دل نور قرآن سے ایسا منور ہو جائے کہ قرآن و حدیث کے ہر فرمان پر عمل کی کوشش کی جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ اس میں مجھے آسانی ہے کہ میرے لیے بظاہر مشکلات ہیں۔ وقالو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو نصیحت فرماتے تو وہ کہتے، قلوبنا ہمارے دل غلفن پردوں میں ہیں، آپ محنت نہ کریں، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، آپ کی نصیحت سے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ آج بھی تمام مذہب کے ماننے والوں میں یہودی سب سے
زیادہ سخت دل ہیں کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں. وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے ان کے پاس کتاب آ گئی، قرآن مجید فرقان حمید، مصدق لما معہم، وہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہیں. توریت کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، انجیل اور زبور کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں یہ یہودی پہچانتے ہیں. اور کیسے پہچانتے ہیں؟ حضور کی آمد کے اعلان سے پہلے تک جب بھی ان کی جنگیں ہوتی تو جنگ میں حضور کے وسیلے سے یہ دعا کیا کرتے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے وہ اس نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے. حدیث پاک میں ہے، کہتے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. وہ یہ کہتے پروردگار تو ہم پر فتح کے دروازے کھول دے اور ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جو نبی امی ہوں گے، رب العالمین کے آخری نبی ہوں گے. اس نبی کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. امی کے معنی ضمناً عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے. امی کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بیان کیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ امی کے معنی ہے وہ شخصیت جس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہ کیا، نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا. الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل نے خود علم سکھایا. اور کیسا سکھایا؟ ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا. ارشاد فرمایا فلما پس جب جاءہم وہ رسول ان کے پاس آ گئے، ما عرفو جس رسول کو وہ پہچانتے تھے، جن کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں. جب بھی کوئی یہودی مرتا تو مرنے سے پہلے یہ نصیحت اپنی اولاد کو یہ وصیت ضرور کرتا کہ نبی آخر الزماں کی جب آمد ہو، کھجور والی بستی یعنی مدینہ منورہ کا وہ ذکر کرتا. اس کا نام یہودیوں میں مشہور تھا کھجور والی بستی. کھجور والی بستی میں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے. وہ اپنی اولادوں کو یہ وصیت کیا کرتے. لیکن جب حضور آئے کفروا بھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بئس ما کتنی بری چیز ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، کتنی بری چیز ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کا انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کیا. کتنا برا کام کیا. یہ کیا کیوں؟ صرف بغین، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. نبی آخر الزماں ان کے قبیلے سے نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل تھے اور حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، آپ بنی اسماعیل میں سے تھے. تو حسد میں مبتلا ہو گئے کہ بنی اسماعیل کو یہ فضیلت مل گئی، تو حضور کے بغض میں اور حسد میں آ کر انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کر لیا. یہ حسد کس وجہ سے تھا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، حسد اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالی اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. تو اللہ کی نعمت پر وہ جل رہے تھے. حضور کو مقام و مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور حقیقت یہی ہے، جو حاسد کسی کے مقام و مرتبے یا کسی کی نعمت پر جلتا ہے تو وہ اسی بات پر جلتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ مقام کیوں دیا. فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا اسی کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ اس کے علاوہ توریت کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں.
وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، توریت کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے۔ اب یہ جو قل سے جو ذکر ہے اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہودیوں کو دوسرا جواب دیا گیا۔ پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں توریت کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے، تو کہا گیا حالانکہ یہ حق ہے، حق ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں مانتے؟ اور دوسری بات کہ یہ کہتے ہیں ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان تو توریت پر بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارا ایمان توریت پر ہوتا تو تم انبیاء کو شہید نہ کرتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تم نے انبیاء کو شہید کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ توریت میں تو اس کام سے منع کیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اگر تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر تھا تو یہ تو بتاؤ، بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، لیکن اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، گناہ کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، پھر تم توریت پر ایمان لائے ہو۔ تمہارے آباء و اجداد نے تو توریت کو ماننے سے انکار کیا تھا، پھر کوہ طور پہاڑ کو دیکھ کر ایمان لائے ہو۔ تو تم سے فرمایا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے عطا کیا تمہیں اس توریت کو مضبوطی سے تھام لو۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا سمعنا، تو وہ بولے ہم نے سنا۔ وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ زبان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سن لیا، اور دل میں یہ خیال کیا کہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان بھی ایسا ہی ہے، اور تمہارے وہ آباء و اجداد جو حقیقی طور پر مومن نہ تھے ان کا بھی ایمان ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی، اور وہ جو انہوں نے شرک کیا تھا اس سے توبہ تو کر لی لیکن اس کا اثر ان کے دل میں باقی رہا، اور ان کی روحانیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اگر سچے دل سے توبہ کرتے تو روحانیت مل جاتی، اکثر نے ڈر کر توبہ کی تھی۔ فرمایا جب وہ نور سے محروم تھے تو پھر ایسی ایسی انہوں نے حرکتیں کی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا توریت پر ایمان ہے تو یہ کیسا ایمان ہے کہ ایسے برے برے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہارا توریت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو نہ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو نہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تم کوشش مت کرو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، اور ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں، تم چاہے کتنی بھی عبادت کر لو تم جہنمی ہو۔ جو یہودی ہے چاہے کتنا بھی گناہ کرے وہ جنتی ہے اور ڈائریکٹ جنتی ہے۔ جب یہ بات کہی گئی، قل، ارشاد فرمائے محبوب آپ فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، تمام لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر خالص ہے، اور تم ہی جنتی ہو اگر، اور ڈائریکٹ جنتی ہو، تو پھر دنیا کی مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو؟ جاؤ جنت کے مزے کرو۔ فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو مانگو موت۔ موت کی تمنا وہی کر سکتا ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے کہ گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ان کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی ہم موت کی تمنا نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں پر جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو وہ شہادت کی تمنائیں کرتے ہیں، وہ تمنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن حدیثوں میں منع ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے، اس سے مراد ہے مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کی جائے۔ ہاں، اللہ کی محبت میں موت کی تمنا کی جائے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار
مجھے شہادت کی موت تیرے راستے میں عطا فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنا نصیب فرما. تو اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو گناہ انہوں نے آگے بھیجے. ان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن خود یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں ملنی ہیں، تو کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. اب آپ بتائیے، یہودی جب اسلام کے دشمن ہیں وہ کہہ سکتے تھے قرآن نے کہا یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہم سب مل کر موت کی تمنا کرتے ہیں، قرآن کا فرمان یہ ہے کہ نہیں کریں گے اور ہم کرتے ہیں. تو اس طرح وہ چیلنج کر سکتے تھے، لیکن قرآن کا فرمان حق ہے، اسے کوئی چیلنج کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. یہودیوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم علم والا ہے، بالظالمین ظالموں کو جاننے والا ہے. یہاں پر ایک بات عرض کروں، یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو ایک یہودی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا. یہ حدیث پاک اس وقت ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں چیلنج کیا کہ موت کی تمنا کرو، اور پھر انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، تو آپ نے فرمایا یہ موت کی تمنا اگر کرتے تو ہلاک ہو جاتے. اور جب قرآن نے فرما دیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے تو اب ان کی طاقت ہی نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر سکیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. یہ موت کی تمنا کیا کریں گے؟ اے لوگوں، تم انہیں زندگی کا لالچی اور حریص پاؤ گے. ان کو جینے کی ہوس بہت ہے. عَلَى حَيَاةٍ، حیات کی جینے کی تمنا بہت ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوس ہے، بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہوس ہے. مشرک سے مراد یہاں مجوسی ہیں. مجوسیوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تو جسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں. لیکن مجوسی جب آپس میں ملتے تو کہتے 1000 برس تو جیے. یہ ایک دوسرے کو اس طرح کہتے 1000 برس تجھے جینا نصیب ہو. تو فرمایا مجوسی تو 1000 برس کی تمنا رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو 1000 برس کی دعا دیتے ہیں. یہ یہودی تو اس سے بھی زیادہ جینے کی تمنائیں رکھتے ہیں. یود احدہم، ان مشرکوں میں سے، مجوسیوں میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے لو یعمر 1000 سنہ، کہ انہیں 1000 برس کی زندگی دی جائے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر بالفرض. انہیں اگر 1000 برس کی زندگی مل بھی جائے تب بھی یہ زندگی انہیں اللہ کے عذاب سے تو دور نہیں کر سکتی. مر کر تو اللہ کا عذاب اٹھانا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا جانے والا عذاب بڑا سخت ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا آپ پر وحی لے کر کون آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. کہا جبریل وحی لے کر آتے ہیں؟ اگر کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. جبریل اور ہماری تو دشمنی ہے پرانی. کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے دشمنی ہے کہ ہماری قوم پر جتنی مصیبتیں آئیں، جتنے عذاب آئے، وہ جبریل لے کر آتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا رد کیا اور فرمایا جبریل جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اگر عذاب لے کر آئے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اور اب قرآن لے کر آئے تو بھی اللہ کے حکم سے لے کر آئے.